السلام علیکم ایوری ون۔ جو لوگ رومانس کا انتظار کر رہے ہیں ان کا انتظار ختم ہوا ہے اس سین سے۔ یہ جو ہمارا تیسرا حصہ ہے، تیسرا ایپیسوڈ ہے، اس سے اب اسفندیار اور جنت کے درمیان جو رومانس ہے، جو محبت ہے، وہ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اچھا ایک بات کہ یہ جو سین ہے یہ عبدالمطلب کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ اس کے تو دو مقصد ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ جو اکثر دو لوگوں کو خود محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے، تو کسی تیسرا انسان کو محسوس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تیسرے انسان کی نظروں سے ہم ان دونوں کو ایک تو دیکھیں گے۔ ایک تو یہ مقصد ہے، دوسرا ہے کہ اسفندیار کا ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کلیئر ہو جائے گا اس سے کہ اسفندیار نے جیسے جنگیں وغیرہ لڑی تھی تو کیوں لڑی تھی، کیا وجہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اب کہانی کی طرف آتے ہیں۔ عبدالمطلب کو گلستان بہت خوبصورت لگتا تھا، مگر بٹوارے کے بعد اس کو سب سے زیادہ یہی خطہ زہر لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیا کو کوئی غم یہاں کے باشندوں کو چھو نہیں سکتا تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی تہوار منایا جاتا جس پر بے جا کھانے اور مشروبات کا اہتمام ہوتا۔ ان کے اندر کا پھوٹو حاری سلطان اتنے اسراف کو دیکھ کر اڑتا۔ بٹوارے کے بعد ان کے اپنے چھوٹے بھائی سہلا نگر کے سلطان سے ہی تعلقات قائم تھے۔ کچھ ان دونوں کا غم بھی یکساں تھا، اس لیے وہ اکثر ہی مشرق کا سفر کرتے ہوئے پائے جاتے تھے، مگر وہ دونوں خطے مشرق و مغرب میں تھے، اس لیے انہیں اپنے سفر کے دوران گلستان سے گزرنا پڑتا۔ کسی اور راستے سے سفر کرتے تو سفر لمبا ہو جاتا۔ پھر ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، وہ بوڑھے ہو رہے تھے اور ان کا ارادہ اپنے بھائی کے کسی پوتے کو اپنا جانشین بنانے کا تھا۔ پہلے نمبر پر عالم تھا، پھر اس کے بعد دو جڑواں بیٹے اور پھر اسفندیار تھا۔ ان کا ارادہ جڑواں میں سے کسی ایک کو چننے کا تھا، مگر پھر ان کی نگاہ میں اسفندیار آ گیا۔ وہ چہرے پر پختگی اور آنکھوں میں آگ رکھنے والا نوجوان تھا۔ میرا خواب ہے کہ یہ ملک پھر سے داستان بن جائے۔ جس دن انہوں نے اسفندیار کے منہ سے یہ جملہ سنا تھا وہ جان گئے تھے کہ یہی شہزادہ ان کا جانشین بننے کے لائق تھا۔ اس دن سے انہوں نے اس کو اپنے پروں میں لے لیا تھا۔ وہ اس کی تربیت اپنے جانشین کے طور پر نہیں بلکہ ہونے والے شاہی داستان کے طور پر کر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھتے اور ملک کا چپا چپا دکھاتے، وہاں کے لوگوں اور ان کے رہن سہن سے متعارف کرواتے، مگر ان کو وہ آگ نہیں ملی تھی جس سے اسفندیار کا خواب جنون بن جاتا۔ پھر وہ موقع ان کو اسفندیار کے گھر والوں کی ناگہانی موت نے دے دیا تھا۔ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ اپنی دہائیوں پر مشتمل زندگی میں انہیں اس دن اس چیز کا ادراک ہوا تھا۔ ان کے بھائی کا خاندان ان کے اپنے خاندان کی طرح تھا۔ ان کی ناگہانی موت کا افسوس بھی تھا، مگر یہی وہ موقع تھا اس آگ میں تیل ڈالنے کا جو پورے داستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ اور اسفندیار ہرنوں کا شکار کرنے زمین نگر کے جنگلات گئے ہوئے تھے۔ سوائے عالم اور اسفندیار کے ان کا سارا گھرانہ مارا گیا تھا۔ ان کے طعام میں ایک ایسا زہر ملایا گیا تھا جس کا اثر چند گھنٹوں بعد ہونا تھا۔ زہر شناس بھی زہر کی شناخت کرنے سے قاصر تھا اور زہر چکھ چکا تھا۔ تشخیص کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ زہر صرف شمال کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس آگ میں مزید تیل اس وقت ڈالا گیا جب معلوم ہوا کہ شمال اور گلستان کی ملی سازش تھی۔ پہاڑوں میں صرف یہ زہر اگتا تھا، مگر یہ گلستان کے طبیب ہی تھے جو اس طرح کے زہر بنانے میں ماہر تھے۔ گلستان سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ پانی اور دوسرے وسائل پر ان کی چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہتی تھیں، مگر ان کی فوجی قوت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ گلستان پر بھاری تھے۔ مگر اب انہوں نے جو چال چلی تھی وہ ایک آخری کیل کا کام کر گئی تھی۔ اپنے گھر والوں کی موت کے بعد محض 17 سال کی عمر میں اسفندیار تخت پر بیٹھا تھا اور 18 کو ہونے تک اس نے گلستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی گلستان مرکز تھا اور پورے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے مرکز پر قبضہ ضروری تھا۔ مزید 4 سال اس کو پورے داستان کو فتح کرنے میں لگے تھے۔ بے شک اس کی قیمت لہو تھا، مگر اسفندیار نے ان کا خواب شرمندہ تعبیر کر دیا تھا۔ 5 ریاستوں کو ایک بار پھر سے داستان بنا دیا تھا، مگر اتنی کامیابی کے بعد بھی کچھ تھا جو عبدالمطلب کو کھٹک رہا تھا۔ انسان جب زیادہ اونچائی پر پہنچ جائے تو گرنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، وہ یہ جانتے تھے، اس لیے اسفندیار کو وہ اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ وہ دونوں اس وقت بھی رات کی چہل قدمی کے لیے ایک ساتھ نکل رہے تھے۔ بحیثیت شہزادے کے بھی اسفندیار کی یہ عادت تھی کہ وہ رات کے کچھ لمحے اپنے ساتھ بتانے کا عادی تھا۔ اس کی یہ عادت ابھی بھی قائم تھی۔ اکثر عبدالمطلب بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ تھوڑا دور جانے کے بعد وہ دادا اور پوتا الگ ہو جاتے۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس رات وہ محل کے پچھلے دروازے سے نکل رہے تھے تو ان کو اپنے پیچھے سے کھٹکا سے محسوس ہوا۔ اس وقت محل کے اس طرف کسی کا ہونا اس چنبے کی بات تھی یا خطرے کی۔ وہاں پر عموماً چند پہرہ داروں کے علاوہ کوئی بھی نہ ہوتا تھا۔ اسفندیار عقاب کی نگاہ اور چیتے کی چال رکھتا تھا
ابھی بھی اس کے قدم تیزی سے سامنے کی روش کی طرف بڑھ گئے جہاں سے کھٹکا ہوا تھا۔ کچھ ثانیے اور چند قدموں کے بعد چور اور بادشاہ ایک دوسرے کے سامنے تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وزیر کے قدم ہی نہیں دماغ بھی ٹھٹکا تھا۔ اسفندیار کی گرفت میں وہ چور نہیں تھا، چورنی تھی، سیاہ رات کے سے بال میں نہ کسی ناگن کے سے بل کھاتے ہوئے بالوں کے ساتھ۔ شاہی طبیب جنت صاحبہ اپنے عہدے کے پہلے دن محل کے پچھلے راستے کی طرف کیا کر رہی تھی؟ اس سے بھی بڑھ کر بات یہ تھی کہ کچھ تھا جس کو اس منظر نے ساخت کر دیا تھا۔ اسفندیار نے جنت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا، اس کی گردن میں خنجر رکھے اسفندیار کے ہاتھوں کی جنبش جیسے کسی نے روک دی تھی۔ جس دیوار کے ساتھ وہ دونوں لگے ہوئے تھے اس کے اوپر شمع جل رہی تھی۔ اس کی لو میں اسفندیار کا سایہ جنت پر حاوی تھا، بھاری تھا، لمبا تھا اور طاقتور بھی۔ جنت سیاہ چوبے میں ملبوس تھی، بال شاید پہلے اس نے دوپٹے سے ڈھانپے ہوئے تھے، مگر جدوجہد کے دوران چند لٹے چہرے اور کندھے پر آ گئی تھیں۔ اس کے سیاہ بال عبدالمطلب کے لیے حیرانگی کا باعث تھے۔ ایسے سیاہ اور گھنگھرالے بال اس نے داستان میں حاتم کے خاندان کے مردوں کے علاوہ کہیں نہیں دیکھے تھے۔ ان کے اپنے بال بھی جوانی میں ایسے ہی تھے۔ تمہارے بال سیاہ ہیں؟ چورنی سے ساری تفتیش بھول کر عبدالمطلب کے منہ سے پہلا سوال یہ پھسلا تھا۔ بادشاہ اور چورنی کا فصول ٹوٹا۔ اسفندیار نے ان دونوں کے درمیان فاصلہ کیا، مگر اپنی گرفت اس پر سے نہ چھوڑی تھی۔ جنت نے بالا ہی بالا عبدالمطلب کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ جی حضور۔ بادشاہ کے پیر نے بادشاہ کی گرفت میں سرخ رنگت اور تیکھے نقوش والی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ کون ہو تم؟ جنت۔ خاندان کا نام؟ آشیان میں جو بھی لڑکی آتی ہے وہ یتیم اور بے گھر ہوتی ہے، میں بھی وہی ہوں۔ وہ سچ بول رہی تھی مگر پورا نہیں۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، انداز مودب تھا، مگر اس کے وجود میں ایک عجیب سا وقار اور نڈر پن تھا جو کہ کسی یتیم اور بے گھر لڑکی کا خاصہ نہیں تھا۔ اس نے پھر سے اس کے سیاہ بالوں کی طرف دیکھا۔ اس کا باپ سالوں پہلے جب اس زمین پر آیا تھا تو اپنے ساتھ سپاہیوں کی فوج لے کر آیا تھا، جن میں سے اکثر نے یہاں کے باسیوں سے شادی کی تھی۔ سیاہ بال داستان کے دوسرے خطوں میں اجنبے کی بات نہیں تھی، مگر گلستان کے لوگ زیادہ تر آپس میں شادیاں کرتے تھے، یہاں تک کہ شاہی خاندان بھی گلستانی عورت کو اپنے لیے پسند کرتا تھا۔ انہوں نے پھر سے جنت کو غور سے دیکھا۔ گلستانیوں کی طرح اس کی رنگت سرخ و سفید تھی، ہونٹ بھرے ہوئے تھے اور چہرے پر بے جا بجا بھورے تل تھے، مگر شاہی خاندان کی طرح اس کے نقوش تیکھے، آنکھیں کھلی ہوئی، روشن اور عربی تھی۔ بھوری اور سبز کے درمیان رنگ تھا ان کا۔ پلکوں اور بھوؤں کا رنگ بھورا تھا یا پھر سرخ۔ کسی حسینہ کے بالوں اور پلکوں کا رنگ الگ الگ کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ اس وقت محل کے اس حصے میں کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے سارے خیالات جھٹک کر دوبارہ سوال کیا۔ مجھے محل دیکھنے کی چاہت تھی، اس لیے اس وقت اور جگہ کی پرواہ نہ کی اور بھٹک کر اس حصے کی طرف نکل آئے۔ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میرے حجرے کی طرف رہنمائی کر دیں گے۔ پہلی بار محل کے فصول میں کھونا ایک کچھ حیرت انگیز نہ تھا، اس کی دلیل وزنی تھی۔ یہ خنجر آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ آشیان میں تو ہتھیار ممنوع تھے۔ اس پر سوال بادشاہ وقت کی طرف سے آیا تھا۔ عبدالمطلب نے دیکھا کہ اسفندیار کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون اور گستاخی آ جاتی تھی، مگر انداز مؤدب ہی رہتا تھا۔ بلا شبہ بادشاہ کے سامنے سب کو اپنی گردن عزیز رکھنی ہوتی تھی۔ میرے آقا، گستاخی معاف، مگر وہ وقت گیا جب آشیان میں صرف مرہم لگانا سکھایا جاتا تھا۔ 5 سال سے چھڑی جنگ نے مرہم رکھنے والوں کو زخم لگانا بھی سکھا دیا تھا۔ اس کا لہجہ نرم مگر الفاظ خنجر کی دھار کی طرح تھے، مگر اسفندیار ضرب لگانے والوں میں سے تھا۔ مسکرا دیا۔ اس نے اس خنجر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ ہاتھی دانت سے بنا اوسط درجے کا خنجر تھا۔ اس نے وہ خنجر جنت کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ داستان کی فوج کے لیے یہ خنجر ناکافی ہے جنت صاحبہ۔ عبدالمطلب جانتا تھا کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرنے والے لوگ اسفندیار کو محظوظ کرتے تھے۔ وہ ان کو ایسے دیکھتا تھا جیسے کوئی ہاتھی چونٹی کو دیکھتا ہو۔ اس وقت بھی وہ جنت کو ایسی ہی نظروں سے دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ جنت نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی بھوری آنکھوں میں جیسے آتش جل اٹھی تھی۔ اس آتش کا عکس اسفندیار کی سیاہ رات جیسی آنکھوں میں بھی دیپ جلائے ہوئے تھا۔ اسفندیار نے اس 1 سال کو چھوڑ کر پچھلے 5 سال جنگ اور فتح کے دوران گزارے تھے۔ اس استحکام کے 1 سال میں وہ حرم کی کنیزوں کی طرف سے ضرورت کے تحت گیا تھا۔ نہ ہی وہ کسی عیش پرست بادشاہ کی طرح تھا اور نہ ہی کسی درویش کی طرح۔ کچھ درمیانہ سا تھا عورت ذات اور اسفندیار کے درمیان، مگر جو عورت آپ کی آنکھ میں آگ لگا دے اس کے ساتھ کچھ بھی درمیانہ نہیں رہتا۔
जन्नत के अंदर अजीब सी गुस्ताखी थी जो ज़ाहिर नहीं होती थी मगर महसूस की जा सकती थी। और सरपट औरत और घोड़े को सुरंगों करना तो बादशाहों की शान होती है, मगर अब्दुल मुत्तलिब जानता था कि सुधारने के बाद वही घोड़ा बादशाह का पसंदीदा होता है। और इतने सालों के तजर्बे ने अब्दुल मुत्तलिब को ये भी सिखा दिया था कि अमूमन जब चोटी हाथी को काटती है तो उसको चारों शाने चित कर देती है। असफंदियार हातिम की औलादों में सा था, इश्क इसके खून में था, आशिक मजाजी ना थी। असफंदियार की नज़र जन्नत के वजूद पर भटकी और इसने आगे बढ़कर अपने हाथ से शम्मा बुझा दी। अब जन्नत का हुस्न अंधेरे में था। जन्नत साहिबा, अपना हिजाब दुरुस्त कीजिए और यहाँ से सीधा जाकर आपको पहरेदार मिलेगा, वो आपके रिहायशी हिस्से की तरफ आपकी रहनुमाई कर देगा। असफंदियार इसको हदायत देकर खारजी हिस्से की तरफ बढ़ गया। इसके आगे बढ़ने पर अब्दुल मुत्तलिब ने एक नज़र अंधेरे में वापस जाते जन्नत के वजूद पर डाली, फिर बुझी हुई शम्मा को देखा। वो जानते थे कि शम्मा बुझ गई थी मगर आतिश इश्क जल उठी थी।